الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کے واقعات بیان کر رہے تھے، جس میں سے ایک تعمیر کعبہ بھی ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر فرمایا تھا، جس کی تعمیر میں حضور نے حصہ لیا تھا. اس کے علاوہ کعبہ شریف کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی ہم نے اس کا بھی تذکرہ کیا. اب اس کے بعد ایک اور واقعہ جو حضور کی نبوت سے پہلے پیش آیا ہم اس کو بیان کریں گے. اس واقعے کو جسٹس سید امیر علی صاحب نے اپنی سیرت کی کتاب میں یورپ کے مایہ ناز مؤرخین کے حوالے سے یہ واقعہ قلم بند کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کرنے سے پہلے مکہ مکرمہ میں چند آدمی ایسے تھے جو بتوں کی پرستی سے بیدار تھے، بتوں کی عبادت سے بیزار تھے، بتوں کی عبادت نہیں کرنا چاہتے تھے. حالانکہ پورا مکہ شہر بتوں کی عبادت کرتا تھا، لیکن چند لوگ اس وقت بھی ایسے تھے جو سمجھتے تھے کہ یہ بات غلط ہے اور اپنی قوم کی اخلاقی پستی پر از حد افسردہ رہا کرتے تھے. انہوں نے ایک دن اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و خرد کی نعمت عطا فرمائی ہے. یہ بڑے شرم کی بات ہے کہ ہم پتھر کی ان بے جان مورتیوں کو اپنا خدا بنائیں اور ان کو سجدہ کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم تلاش حق میں مختلف ممالک میں جائیں اور اگر کہیں ہمیں نور حق مل جائے تو اس سے اپنے دلوں کو بھی منور کرے اور اپنے وطن واپس آ کر اپنی قوم کو بھی اس ذلت سے نکالنے کی کوشش کرے. اس گروہ کو حنفاء کہا جاتا تھا. تو چند لوگ تھے جو سمجھتے تھے کہ بتوں کی عبادت صحیح نہیں ہے، ہم خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا رہے ہیں، پھر ہم خود اس کو خدا مان رہے ہیں، ہم پھر اس کی عبادت کر رہے ہیں. جب وہ قابل نہیں رہتا، مطلب اس کے اندر کچھ خرابیات اس کو توڑ دیا، پھوڑ دیا، پھر دوسرے کو بت بنا دیے، پھر اس کی بات کرتے بیٹھ گئے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ بات غلط ہے. اب ان لوگوں نے چند لوگ ایسے مل کے جماعت فیصلہ کیے کہ ہم یہاں سے نکلیں گے، اطراف ممالک میں جائیں گے، دیکھیں گے کہ حقیقی دین ہم کو کہاں ملیں گے. جہاں بھی ہم کو سچا دین مل جائے ہم وہاں سے تعلیمات حاصل کریں گے، اپنے باطن کو، اپنے دل کو وہاں سے منور کر لیں گے، نور سے بھر دیں گے اور واپس آ کر اپنی قوم میں بھی اس کی تبلیغ کریں گے، قوم کو بھی سمجھائیں گے یہ چیزیں غلط ہے. تو لہٰذا یہ جو گروہ تھا، ان گروہ کو کہا جاتا ہے حنفاء، اس گروہ کو کہا جاتا ہے. اب یہ کون کون لوگ تھے؟ تو اس جماعت میں ورقہ بن نوفل، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں خطبہ بھی پڑھے تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی، یہ بھی عرب کے رہنے والے تھے لیکن بتوں کی عبادت وغیرہ کو غلط جانتے تھے. تو ان میں ورقہ بن نوفل بھی تھے، عبید اللہ بن جحش بھی تھے، عثمان بن حویرث اور زید بن عمرو، یہ ان کے مشہور نام یہ ملتے کہ یہ لوگ اس جماعت میں موجود تھے. ان میں سے ایک شخص عثمان بن حویرث قسطنطنیہ پہنچا. قسطنطنیہ مطلب آج جیسے ترکی ہے، ترکی میں جو حال میں ایک مسجد آیا صوفیہ جو اس کو مسجد کی شکل دی گئی، یہ قسطنطنیہ میں ہی ہے. تو عثمان بن حویرث قسطنطنیہ پہنچا. قیصر روم کے دربار میں اسے رسائی حاصل ہوئی. اس نے عیسائی مذہب قبول کر لیا اور قیصر کے دربار میں بڑا مقام پیدا کر لیا. قیصر نے بھی اپنے انعامات کی اس پر بارش کر دی اور جب قیصر روم کو یقین ہو گیا کہ عثمان اب ذہنی طور پر بھی اور مذہبی طور پر بھی پوری طرح اس کے زیر اثر آ گیا تو اس نے اس کو اپنا اعلیٰ کار بنا کر اپنی دیرینہ خواہش پورا کرنے کا منصوبہ بنایا. مکے کو کعبہ شریف کی وجہ سے سارے جزیرے عرب میں جو احترام، جو مرکزیت اور جو اہمیت حاصل تھی، اس سے سب باخبر تھے. الغرض اب یہ جو لوگ نکلے تھے اس میں سے ایک آدمی تھا عثمان بن حویرث. یہ سیدھا آدمی استنبول پہنچا. یہ اس وقت قسطنطنیہ کہتے تھے، حال ہی میں تک بھی قسطنطنیہ کہتے تھے، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد اس کو استنبول کا نام دیا گیا ترکی میں. تو یہ استنبول پہنچا آج کے حساب سے. وہاں جانے بعد وہاں جو بادشاہ تھا تو اس کو قیصر روم کہا جاتا تھا. تو وہاں اس کے پاس گیا
وہاں ان کی دین عیسائی مذہب تھا، وہاں پر ان سے متاثر ہوا، عیسائی مذہب کو قبول کر لیا، اور اس بادشاہ کے پاس عثمان بن حویرث کو کافی بڑا مقام مل گیا، یہاں تک کہ مذہبی طور پر بھی اور ذہنی طور پر بھی بالکل عیسائی ہو چکا تھا، اور اچھی طریقے سے وہ بادشاہ کا وفادار ہو گیا تھا۔ اب بادشاہ کو اس کے اوپر یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو عثمان بن حویرث ہے، میں اس کے اوپر بھروسہ کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اب بادشاہ کو جب یقین ہو گیا کہ عثمان بن حویرث کبھی میرے سے دغا بازی نہیں کرے گا، وہ ہر طریقے سے میرا ہو چکا ہے، تو اب بادشاہ قیصر روم نے چاہا، اس کی جو خواہش تھی بہت دنوں سے جو پوری نہیں ہو رہی تھی، اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں عثمان بن حویرث کو اپنا اعلیٰ کار بنا سکتا ہوں، اس کو استعمال کر سکتا ہوں۔ خواہش کیا تھی؟ بادشاہ کی خواہش یہ تھی کہ حالانکہ مصر اور کئی علاقے اس بادشاہ کے تحت آتے تھے، لیکن جو کعبہ ہے، مکہ جو تھا، شہر مکہ اس کے اندر میں نہیں آتا تھا، اس کے تحت نہیں ہوتا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ مکے کعبے پر بھی میرا قبضہ ہو جائے، مکے کے پاس بھی میرا قبضہ ہو جائے، تو لہٰذا اب یہ مکے پہ قبضہ کیوں کرنا چاہ رہا تھا، کس طریقے سے نے عثمان بن حویرث کو اعلیٰ کار بنا کر اپنا کام نکالنا چاہا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی اس کی تردید فرمائی، حضور نے کیسے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ہم انشاءاللہ ان دروس کو کل بیان کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔